میں پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہوں، جس میں اگر آپ دیکھیں وہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کوئی عہدیدار نہیں ہیں، آفس بیرر نہیں ہیں، لیکن ان کی سوشل میڈیا پریزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں ایک نوجوان اعلیٰ دین، اسی طرح سے ابو بکر ہیں، ان کے ساتھ ایک اور نوجوان نور العین ہیں۔ یہ کوئی 5-7 نوجوانوں پر مشتمل ایک گروپ ہے، اور یہ ایک ہی طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ایک ہی طرح کا ان کا کنٹینٹ ہے۔ اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کنٹینٹ کے اندر وائلنس بڑا نظر آتا ہے۔ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے حوالے سے بڑی ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی ترش گفتگو ہوتی ہے، اور بہت ہی بلو دا بیلٹ گفتگو کرتے ہیں۔ اور ان کو جو فالو کیا جاتا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کا جو سوشل میڈیا پریزنس ہے وہ بہت بڑی ہے۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کے کوئی عہدیدار نہیں ہے، پی ٹی آئی کی سینٹرل پارٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ سوشل میڈیا کی کوئی ہماری جو پارٹی کی عہدیدار ہوتے ہیں اس میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ سپورٹر ہیں، اور سپورٹر اور ساتھ میں یہ جو اپنی ان کی گفتگو ہے اس گفتگو میں یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں، شاید اس زبان کی وجہ سے یا وہ جو ترشی ہے اس ترشی کی وجہ سے ان کی جو آڈینس ہے وہ بہت بڑی آڈینس ہے۔ اور میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے لیے مسائل بھی بنتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مختلف مقامات پہ وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اب آزاد کشمیر کے اندر ایک پروسیس شروع ہوا جس میں آپ خود مختار کشمیر کی سوچ اور حمایت والے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے، اور اس کے اوپر ویڈیوز بنائی گئی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے۔ جو ہمارا کسی صورت میں یہ نظریہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں ان کا بھی غلط جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کی گئی کہ خان صاحب جو ہے وہ کوٹلی کے جلسے میں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے جس میں کشمیریوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ خود مختار الگ ملک بنا لیں، جبکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہلا کے پاکستان کریں گے کشمیری، اور اس کے بعد جو ہے وہ کشمیری فیصلہ کریں کہ وہ ریاست ہمارے ساتھ کس طریقے سے صوبہ بن کے رہنا چاہتی ہے یا خود مختار حیثیت میں ایک ریاست چاہتے ہیں۔ تو وہ علاقے پاکستان جب ہو گیا تو پھر خود مختار ریاست، یعنی جس طرح سے ایک ریاست کا حیت ابھی آزاد کشمیر کی موجود ہے وہ آلریڈی موجود ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو خود مختاری کی آئیڈیولوجی لبریشن فرنٹ کی ہے یا قوم پرستوں کی ہے وہ عمران خان کی قطعاً نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی خان صاحب نے مختلف جگہوں پہ مختلف بات چیت کی ہے کشمیر کے حوالے سے، صحافی حضرات کے ساتھ ایک ان کا آزاد کشمیر کے صحافیوں کے ساتھ ایک پورا انٹریکشن ہوا، اس میں بھی انہوں نے اپنی جو کشمیر پالیسی جو ہے وہ بہت سارے ہمارے صحافی موجود ہیں جو خان صاحب سے ملے تھے، تو ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کشمیر کے حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ جو نوجوان ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس کو آپ سمجھیے گا۔ یہ نوجوان جو ہے وہ پاکستان کی فورسز کا، پاکستان کی افواج کا، اور بالخصوص پاکستان فوج کے سپہ سالار کا جو ہے وہ ان کی یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ان کو کسی بھی طریقے سے، یعنی بغض ہے ان کا ایک شخص سے، یعنی آرمی چیف سے بغض ہے۔ اور وہ بغض کیوں ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی مسائل تو ہیں پاکستان کے اندر، جس میں الیکشن کا چوری ہونا، الیکشن میں فارم 47 کا بننا، تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ پھر اس سوشل میڈیا نے جو ترشی ہے ماحول کے اندر اس کو زیادہ انسٹیگیٹ کیا، وہ ترشی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ جیسے یہ جو اعلیٰ دین جیسے نوجوان ہیں یا نور العین جیسے نوجوان ہیں یا اس طرح کے اور لاکھوں نوجوان جو سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں بھی دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں ان کے اندر ترشی بھی ہے، غصہ بھی ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو جو لوگ فالو نہیں کرتے، مطلب جو لوگ پولیٹکس کو نہیں جانتے، وہ ان کو پی ٹی آئی سے لیبل کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، پی ٹی آئی کے جو ہے وہ آفس بیرر ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کوئی سوشل میڈیا کے جو لڑکے ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں انہوں نے ایک اپنی فین فالوئنگ بنائی ہے، اور وہ اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے نوٹ کریں ان کو آپ جب بھی دیکھیں گے تو بڑی ترش گفتگو کرتے ہیں، بڑی ہارڈ ہیٹنگ گفتگو کرتے ہیں۔ اور وہ گفتگو کسی بھی جگہ پہ آپ یوں دیکھیے گا کہ ہر جگہ پہ ان کی جو بات چیت ہے وہ پاکستان افواج کے حوالے سے یا فورسز کے سپہ سالار کے حوالے سے یا ان کی ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے وہ کافی حد تک پرابلمٹک ان کی مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ ہر سطح تک جانے کے لیے تیار ہے۔ کہ اس سب کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جس قیادت کو فالو کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کی افواج پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میری فوج مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب کا ایشو کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان صاحب کا ایشو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سپہ سالار کے ساتھ ہے یا فوج کی قیادت کے ساتھ ہے، جبکہ ہونا نہیں چاہیے۔ موجودہ سپہ سالار کا عمران خان صاحب سے اختلاف بنتا نہیں ہے۔ جب شروع میں
یہ بن گئے تھے تو اس کے بعد پھر چیزیں اس طرح کی ہوئی کہ مینیج کرنے کی کوشش کی گئی الیکشنز کو اور ان ساری چیزوں کو، پھر 9 مئی اور یہ سارے کام کاج ہوئے۔ اب 4 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو، میں اس کا حل جو سوچ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ 4 سالوں میں خان صاحب گرفتار ہیں، ان کے کیسز کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، انصاف کتنا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، الیکشنز کس طرح سے ہو رہے ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ جو اس طرح سے جو ہمارے نوجوان بات چیت کرتے ہیں، یہ سب کچھ رک سکتا ہے اگر ایک کام کیا جائے، اور وہ کام پاکستان کی خاطر کرنا چاہیے۔ وہ کام یعنی آپ دیکھیں نا، آپ سوشل میڈیا کے لوگوں کو، نوجوانوں کو روکنے کے لیے ایک پوری کیمپین کرنی پڑتی ہے، فائر وال لگانی پڑتی ہے، ڈسکشن کرنی پڑتی ہے کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ سوشل میڈیا کے جو مختلف پاکٹ سے جو پورنگ ہو رہی ہے، جو لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس رائے کے اظہار کے اندر وہ ایون کہ پاکستان کی جو انٹرسٹ کے خلاف بات چیت ہوتی ہے وہ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو اس سب کو روکنا کتنا ضروری ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انڈیویجول طریقے سے سب کے اوپر پرچے کیے جائیں، گرفتار کیا جائے، ان کے اکاؤنٹس کو بند کیا جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جو بڑا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت کام کرنا پڑتا ہے اور بڑا ہیکٹک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی افواج نے اتنی بڑی کامیابی لی، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپریشن بنیاد المرصوص، لیکن وہ اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ ہو سکی جس طریقے سے اگر پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کا اور ان کے درمیان اختلاف نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پاکستان کی یہ جو آپریشن بنیاد المرصوص کی سیلیبریشن تھی وہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں کتنے بڑے لیول پہ ہوتی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے نا، وہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ آدمی ہیں، اور خان صاحب بھی، یہ دونوں ایک ہی طرح کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ان کا آمنا سامنے ہو چکا ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ خان صاحب بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، عاصم منیر صاحب بھی اپنی جگہ پہ سٹینڈ سٹل ہے، دونوں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن اس سارے کھیل میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک طرف بھی زیادہ ایفرٹ ہونی پڑ رہی ہے، دوسری طرف بھی ہو رہی ہے، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ وہ ملک کا ہو رہا ہے۔ ملک 4 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ بیانیے کی جنگ، وہ بھی نہیں بن پا رہی۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دوسری، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیانیے نہیں ڈیولپ کر پا رہے۔ عاصم منیر صاحب کی جو سکسیس ہے اس کو وہ کیری بھی نہیں کر پا رہے جو باقی پولیٹیکل، کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں کی جو پریزنس ہے وہ اس لیول پہ کی نہیں ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی یہ جو پریزنس ہے اس سوشل میڈیا کے اندر، یہ جو گفتگو ہوتی ہے جس کے اندر ہمیں لگتا ہے سم ٹائم کہ یہ جو گفتگو ہے وہ گفتگو ٹھیک نہیں ہے، جس کے نتیجے میں مسائل بنتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے وہ بڑا سمپل ہے۔ عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے وہ آپس میں معاملات کو طے کرنا پڑے گا، یا پھر ایک گرینڈ جرگہ ہونا چاہیے جس میں آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، عاصم منیر صاحب ہیں، آپ کے ججز ہیں، میڈیا کے جو انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں، وہ سارے ایک بیٹھے اور وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ دیکھیں پاکستان کو اللہ پاک نے بڑا موقع دیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ ڈپلومیٹک آپ نے کامیابی لی، پھر ایک انڈیا سے جنگ جیتی۔ اب ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے اکانومی کا مسئلہ، لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کا مسئلہ۔ اب یہ زندگی کو بہتر کیسے کریں گے جب یہ لوگ سارے پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے انٹرسٹ لیں گے؟ خان صاحب کی سسٹم سے آؤٹ ہونے کی وجہ سے بزنس مین جو ہے وہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ سوشل میڈیا کے یہ جو نوجوان ہیں یہ لگاتار بیڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یعنی جہاں کہیں پہ بھی پراکسی ہے اس پراکسی کا خود بخود اس کا جانے انجانے میں حصہ بنتے ہیں، اور پھر وہ پراکسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس بیانیے کو جو ہے وہ پراکسی بینیفٹ اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے، جس میں ٹی ٹی پی بھی ہو سکتی ہے، جس میں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، پھر بی ایل اے کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ جو پراکسیز ہیں وہ اس کا یہ ساتھ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اختلاف جو ہے وہ افواج پاکستان کے سربراہ کے ساتھ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جس کا جو ہے وہ بڑا نقصان ہے، اور ان کے ذہن میں ہے کہ شاید کوئی اس طرح کی مزاحمت کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 4 سالوں میں اس طرح کی مزاحمت، خان صاحب گرفتار ہے نا، کتنے لوگ ہمارے جو ہے وہ آپ نے دیکھا گرفتار بھی ہوئے، اور اس کے بعد کتنے، کیا ہم 25 کروڑ لوگوں میں سے 15-20 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم 2-3 مہینے کے لیے خان صاحب کے لیے باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکے؟ نہیں ہو سکے۔ تو وہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میچور ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ سسٹم کے ساتھ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے پاور اور پریشر کے اندر آ کے آپ کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ
آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی پاکستان کے اندر، خان صاحب کی بھی واپسی کے لیے اور پارٹی کی بھی واپسی کے لیے۔ اگر آپ ساری زندگی دیکھیں، اس وقت آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، 100 سال اپوزیشن میں لگے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہے، پاور میں نہیں ہے، لوگوں کی زندگی آپ نہیں بہتر کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جن لوگوں نے ڈریم رکھے تھے، ان کے ڈریمز کو فلفل نہیں کر سکتے، ان کو وہ گورننس نہیں دے سکتے، گورننس میں آئیں گے نہیں تو دیں گے کیسے؟ تو یہ مسائل جو ہے جب تک آپ حل نہیں کریں گے، اور میری نظر میں خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دینا چاہیے اور آرمی چیف کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ دونوں کے بیٹھنے پہ آئے، اور آپ صرف دونوں نہیں بلکہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور پی ٹی آئی سب بیٹھیں، پاکستان کو اہمیت دیں، پاکستان کے لوگوں کو اہمیت دیں، اور آپ سب بیٹھیں اور ایک کام کر لیں۔ منیمم چیز وہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ آتی ہے، اس گورنمنٹ کے ساتھ جناب عاصم منیر صاحب جو ابھی 6 سال کے لیے آپ کے فیلڈ مارشل ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں، اور پاکستانی تاکہ سسٹم میں دوبارہ انٹرسٹ لیں اور پاکستان آگے بڑھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو انڈیویجلی ڈیل کرنے سے بہتر ہے کہ جو ان کا منبع ہے، جو جہاں سے یہ ساری سورس آتی ہے، وہ عمران خان، اس کو آپ اپنے ساتھ سسٹم کے درمیان لے کے آئیں۔ جب وہ سسٹم کے اندر آئیں گے، اور جس دن انہوں نے یہ کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ عاصم منیر بھی میرا ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے، یہ سیاستدان بھی ہمارے اپنے، اور ان سے ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنس ہو سکتے ہیں لیکن ان سے ہم نفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ نفرت کی پٹاری اگر آپ کھولیں گے تو زرداری صاحب کے پاس اپنی پریشانیاں ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس اپنی ہیں، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی اپنی پریشانیاں۔ تو ان ساری پریشانیوں کو اگر ہم اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو وہ دائروں کا جو سفر ہے وہ چلتا رہے گا، منزل کی طرف آپ نہیں پہنچیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنفرنٹریشن ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کنفرنٹریشن کے نقصانات ہوتے ہیں۔ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو عمران خان صاحب کو، زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اور آرمی چیف صاحب کو، اور اسی طرح سے آپ کی عدالتوں کو، ان کو بیٹھ کے ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ طے کرنا پڑے گا، جس میں عدالتوں کو آزاد چھوڑنا پڑے گا، جس میں الیکشن کو آزاد، فری اینڈ فیئر کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنانی پڑے گی، تاکہ پولیٹیکل پارٹیز اور لوگوں کا سسٹم کے اندر اعتماد ہو۔ سسٹم میں اعتماد نہیں ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اکانومی 1% ہے، یہ کبھی آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔